کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے، کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے، وہی مولا ہمارا علی، وہی مولا ہمارا علی علی۔ کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے، وہی مولا ہمارا علی علی، وہی ہمارا علی۔ ساری دنیا بلائے اسے کچھ بھی نہ بھائے، اسے کچھ بھی نہ بھائے، ساری دنیا بلائے، بنے جس کا سہارا علی علی، بنے جس کا سہارا علی علی۔ کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے، کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے، وہ ہے مولا ہمارا علی علی، وہ ہے مولا ہمارا علی علی۔ وہ جس کے ایک اشارے پر مغرب سے پلٹ آئے سورج، 100 چاند نچھاور، 100 چاند نچھاور چاند کرے، قدموں پہ بٹھا جائے سورج، قدموں پہ بٹھا جائے سورج۔ ایسا معجزہ دکھائے کچھ سمجھ میں نہ آئے، ایسا معجزہ دکھائے کچھ سمجھ میں نہ آئے، وہ ہے رب کا کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے، وہ ہے مولا ہمارا علی علی۔ آغوش ابو طالب کی طرح کعبہ بھی تمہارا طالب ہے، قدرت کی بنائی ہر شے پر تو پوری طرح سے غالب ہے، تو پوری طرح سے غالب ہے۔ مردہ زندہ ہو کے جائے سورج بھاگا بھاگا آئے، مردہ زندہ ہو کے جائے سورج بھاگا بھاگا آئے، جو ہو تیرا اشارہ علی علی۔ کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے، کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے، وہ ہے مولا ہمارا علی علی۔ ہے اچھی طرح معلوم اسے کس کی چوکھٹ پر جانا ہے، دراصل ستارے کا مقصد کچھ لوگوں کو تڑپانا ہے، کچھ لوگوں کو تڑپانا ہے۔ دل کی دھڑکنیں بڑھائے نہ جگائے نہ سلائے، دل کی دھڑکنیں بڑھائے نہ جگائے نہ سلائے، کہتا جائے یہ ستارہ علی علی، کہتا جائے یہ ستارہ علی علی۔ کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے، وہ ہے مولا ہمارا علی علی، وہ ہے مولا ہمارا علی علی۔ مشکل کی گھڑی جب آ پڑی اسلام پر جنگ خیبر میں، فرار یہ لشکر دیکھ کے ایک ہر یا علی۔ کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے، کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے، وہ ہے مولا ہمارا علی علی۔ کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے، وہ ہے مولا ہمارا علی علی۔ ہونٹوں پہ علی کا نام رہے اس جسم میں جب تک جان رہے، نایاب ہمارا تن من دھن سب مولا پر قربان رہے، سب مولا پر قربان رہے۔ موت ہم کو نہ آئے جب تک نہ
دکھائے موت ہم کو نہ آئے جب تک نہ دکھائے رب روضہ تمہارا علی علی رب روضہ تمہارا علی علی کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے وہ ہے مولا ہمارا علی علی نعرہ حیدری ہمارے محسن بھائی پہلے آئیں گے. محمد آل محمد بلندر صلوات. سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو اپنی طرف سے اور خاص طور پہ ہم سب مل کے امام زمان کی بارگاہ میں ان کے جد مولا علی کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. ایک بار باواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد. اب انصاف آپ لوگوں کو کرنا ہے. جشن امیر کائنات کا جشن ہے. ایک بار سب مل کے جتنا بڑا اجتماع ہے اتنی بلند نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حیدری. برائے خوشنودی مولا علی علیہ السلام بآواز بلند صلوات. سرکار کچھ قطعات کی زحمت ہے آپ سب کو. سماعت فرمائے گا کہ مقصود ممکنات کا مقصود کون ہے، کہ مقصود ممکنات کا مقصود کون ہے اور اس بے وجود بیت میں موجود کون ہے. اور صدیوں سے یہ سوال ہے اب تک رکا ہوا کہ گھر لم یلد کا ہے تو یہ مولود کون ہے. گھر لم یلد کا ہے تو یہ مولود کون ہے. اور سماعت فرمائے کہ موسیٰ کو یہ دے دے کوئی پیغام ہمارا. موسیٰ کی بات کریں، موسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ کو کوئی دے دے یہ پیغام ہمارا. اب ان سے ہنسی اور تو صورت ہی نہیں ہے، اب ان سے ہنسی اور تو صورت ہی نہیں ہے. اور اترا ہے ابھی فرش پہ اللہ کا چہرہ، اب طور پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حیدری اب طور پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور 3 شعبان ہے ظہور حسین، 3 شعبان ہے ظہور حسین. اور 13ویں کو علی نے آنا ہے، 13ویں کو علی نے آنا ہے. اور آپ نہ 3 میں نہ 13 میں آپ نے جشن کیا منانا ہے، آپ نے جشن کیا منانا ہے. اور 13 رجب کی رات عجب واقعہ ہوا. سماعت فرمائیے کہ 13 رجب کی رات عجب واقعہ ہوا. اور قبلہ اتر گیا کہیں کعبہ کی جوف میں، بھائی قبلہ اتر گیا کہیں کعبے کی جوف میں. اور ملا نماز میں بھی دیکھے ادھر ادھر ہے یا علی اب تک تیری آمد کے خوف میں. اور معصوم دعاؤں کا اثر بھیج دیا ہے. اسی ذیل میں سماعت فرمائیے گا ایک جشن نما نعرہ حیدری کہ معصوم دعاؤں کا اثر بھیج دیا ہے، معصوم دعاؤں کا اثر بھیج دیا ہے. اور عمران کا ہی لخت جگر بھیج دیا ہے، عمران کا ہی لخت جگر بھیج دیا ہے. اور سر سجدے میں رکھ کر کبھی تو پوچھ خدا سے، کعبے میں ہی کافر کا پسر بھیج دیا ہے، کعبے میں ہی کافر کا پسر بھیج دیا. اور سماعت فرمائے کہ اس واسطے علی کو اتارا ہے اپنے گھر. کون کہہ رہا ہے؟ سماعت فرمائے کہ اس واسطے علی کو اتارا ہے اپنے گھر کہ کوئی علی کے سامنے اف تک نہ کر سکے. اس واسطے علی کو اتارا ہے اپنے گھر کے کوئی علی کے سامنے اف تک نہ کر سکے. اور دیوار شک رہی ہے اسی لیے ابھی تلک کہ دیوار شک رہے کہ کوئی شک نہ کر سکے. دیوار
شک رہے کہ کوئی شک نہ کر سکے. اور اس قطعے پہ خاص طور پہ توجہ چاہوں گا کہ ابھی تو بنت اسد تھی طواف کعبہ میں. جہاں تک حضرات بیٹھے اس قطعے پہ خاص توجہ کہ ابھی تو بنت اسد تھی طواف کعبہ میں کہ پتھروں پہ خوشی سے عجیب لالی تھی کہ پتھروں پہ خوشی سے عجیب لالی تھی. اور خدا کا شکر کہ ایک سمت رک گئی ورنہ ہر ایک سمت سے دیوار پھٹنے والی ہر ایک سمت سے دیوار پھٹنے والی تھی. اور علی سے بغض بھی اور حج کی خواہش بھی ہے بھائی, علی سے بغض بھی اور حج کی خواہش بھی ہے. عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے اور علی کی جائے ولادت سے انحراف تو کر, میں دیکھوں حج تیرا کیسے قبول ہوتا ہے, میں دیکھوں حج تیرا کیسے قبول ہوتا ہے. اور حرم ہے جائے پناہ ہے جہان حیدر ہے. سرکار سماعت فرمائے کہ حرم ہے جائے پناہ ہے جہان حیدر ہے. اور خدا کا گھر بھی یقیناً مکان حیدر ہے, خدا کا گھر بھی یقیناً مکان حیدر ہے. اور جسے لکیر چھپائے ہوئے تم بیٹھے ہو یہ کائنات میں پہلا نشان حیدر ہے, یہ کائنات میں پہلا نشان حیدر ہے. اور 13 رجب علی کا علی میزبان ہے. سرکار 13 رجب ہے, تھکنا نہیں ہے آج, بس علی علی کرنا ہے, علی علی کہ 13 رجب علی کا علی میزبان ہے. 13 رجب علی کا علی میزبان ہے. اور کعبہ ہے ایک جسم علی اس کی جان ہے, کعبہ ہے ایک جسم علی اس کی جان ہے. اور کعبہ تیرا مکین تو ٹھہرا میرا علی, شاید اسی وجہ سے خدا لامکان ہے, شاید اسی وجہ سے خدا لامکان. حالات کو دیکھو ذرا, 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو. یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر, اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا. اسی کافر کی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات پہ بلند تر صلوات. اور آخر میں ایک اور قطعہ کہ علی کو کون جانے گا کہاں پہ فیصلہ ہوگا, علی کو کون جانے گا, علی کو کون جانے گا, علی کو کون جانے گا. سے ایک اور چیز یاد آئی کہ خدا کی ذات کا کار ہنر سمجھ آئے, بشر کو کیسے ولا کا سفر سمجھ آئے. اور نہ اپنے ذہن پہ یوں زور ڈال نور علی, علی علی نہیں رہتا اگر سمجھ آئے, علی علی نہیں رہتا اگر سمجھ آئے. درود پڑھ دے محمد والے محمد. سرکار ایک منقبت کے 3-4 بند پیش کروں گا تعمیل حکم میں. خیبر سنانا ہے آپ لوگوں کو, تو خیبر پڑھنے کے بھی کچھ تقاضے, خیبر سننے کے بھی کچھ تقاضے. میں کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگ تک اپنی پوری پہنچا سکوں. آپ لوگ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ پھر انشاءاللہ ایک بار نعرہ حیدری, صاحب ناد علی غیر فرار علی, صاحب ناد علی غیر فرار علی, صاحب ناد علی غیر فرار علی. سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو, سنو سنو خیبر کا ماجرا سنو, سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو. پڑھو 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 خیبر کا ماجرا پڑھو. سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو. خیبر کی
کارزار کا منظر سناتا ہوں، خیبر کی کارزار کا منظر سناتا ہوں، بھائی جبریل پر سمیٹ لو خیبر سناتا ہوں۔ سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو، خیبر کی جنگ اب بھی ہے دنیا میں یادگار، بھائی 40 دن طویل ہوئی ہے یہ کارزار، بھائی خود ساختہ رسول کے تھے جتنے جانثار، بھائی میدان چھوڑ چھوڑ کے ہوتے رہے فرار، لشکر میں مسلموں کے عجب انتشار تھا، ہر ایک کے دماغ پہ مرغب سوار تھا۔ سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو، ہنستی تھی موت دیکھ کے ہر روز مارکا، ہنستی تھی موت دیکھ کے ہر روز مارکا، بھائی مصروف بھاگ دوڑ میں تھے سارے سورما، وہ جنگ تھی کہ جنگ بھی شرمائی بارگاہ، بھائی 40 دن میں ایک بھی زخمی نہیں ہوا، اور مرغب جو پوچھتا تھا لڑو گے ابھی یہی، مرغب جو پوچھتا تھا لڑو گے ابھی یہی، تو تیغے چھپا کے کہتے تھے سارے نہیں نہیں۔ خیبر کا ماجرا سنو، آپس میں کہہ رہے تھے عجب انتظام ہے، آپس میں کہہ رہے تھے عجب انتظام ہے، اپنا تو صرف مال غنیمت سے کام ہے، اور ویسے بھی صاف صاف نبی کا پیام ہے۔ ان کو صرف یہی پیام یاد رہا ہے، کیا پیام ہے سماعت فرمائیں، کہ ویسے بھی صاف صاف نبی کا پیام ہے، کہ دین خدا میں خودکشی کرنا حرام ہے، دین خدا میں خودکشی کرنا حرام ہے، اور اس بار بھاگنا نہیں اپنے نصیب میں، اس بار بھاگنا نہیں اپنے نصیب میں، ایک دوسرے کو دیکھ کے کہہ رہے کہ اس بار بھاگنا نہیں اپنے نصیب میں، اے کاش ہوتی کوئی پہاڑی قریب میں۔ سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو، بھائی ماضی سے اپنا پیچھا چھڑاتے ہیں کس لیے، اپنا ہدف علم کو بناتے ہیں کس لیے۔ سرکار آج کل یہی حالات ہے، علم جلا دیتے ہیں، جا کے امام بارگاہ کے اب سماعت فرمائے کہ ماضی سے اپنا پیچھا چھڑاتے ہیں کس لیے، اپنا ہدف علم کو بناتے ہیں کس لیے، پنجے کی سمت انگلی اٹھاتے ہیں کس لیے، اب سمجھے ہم علم کو جلاتے ہیں کس لیے، بھائی ان کے بڑوں کو حق سے یہ منصب ملا نہیں، خیبر کا زخم ہے جو ابھی تک بھرا نہیں۔ سنو خیبر کا ماجرا سنو 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 خیبر کا ماجرا، آخری بند سماعت فرمائیں، سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو،
سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو، اور آتا ہے کس شکوہ سے اللہ کا صد، آتا ہے کس شکوہ سے اللہ کا صد، خیبر کا در اکھاڑنے تنہا بشد و مد، بے ساختہ علی نے کہا یا علی مدد، بے ساختہ علی نے کہا یا علی مدد، تمہیں اٹھایا لمحے میں خیبر کے باپ کو، جس طرح شاخ سے کوئی توڑے گلاب کو، سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو، تقسیم سب میں مال غنیمت کیا گیا، حیدر کو حصہ سب سے زیادہ دیا گیا، اس امر پر سوال نبی سے کیا گیا، بھائی کیوں عدل سے ناکام یہاں پر لیا گیا، بولے نبی کیا دخل ہے تجھ جیسے فرد کو، ملتا ہے دگنا حصہ شریعت میں مرد کو، سنو سنو خیبر کا ماجرا، بولو 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 صحیح سردار کلندر ماشاءاللہ اسی طرح مومنین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ماشاءاللہ. آپ لوگ تھوڑا سا آگے اگر آ جائیں. عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. اب اسی کے ساتھ جناب افروزر زیدی کو دعوت دوں گا اور صلوات کے ساتھ ان کا استقبال کریں. نعرے صلوات. وہ حیدر کرار ہے جو سب کا مددگار ہے، ہم کو بھی اس سے پیار ہے. او نعرہ علی سب سے پہلے آپ سب کو مبارکباد پیش کروں گا مولا کائنات کی. مل کے ایک درود بھیج دیں مولا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کچھ اشعار ہیں منقبت کے، ہر دفعہ جب بھی مولا کائنات کا کوئی بھی آتا ہے ضرور پیش کرتا ہوں. آپ سب نے سنا ہوگا لیکن اسے پڑھنے کا ایک درود بھیج دیں. صلی علی محمد و آل محمد. جو بشر مد ہے مرتضی نہ کرے، جو بشر مد ہے مرتضی نہ کرے، اس سے کہہ دو کہ حج ادا نہ کرے، اس سے کہہ دو کہ حج ادا نہ کرے. اور شعر عرض ہے، خود کشی ہے علاج بغض علی، خود کشی ہے علاج بغض علی،
اس کا مارا کوئی دوا نہ کرے. جو بشر مد ہے، اور اس پہ خاص توجہ فرمائیے گا بی بی کے حوالے سے، اس کی تعظیم ہے گناہ عظیم، اس کی تعظیم ہے گناہ جو تعظیم سیدہ نہ کرے، جو بشر مد اور درود بھیجیں. کلام بہت خلوص کے ساتھ سننے والا ہے، کوشش کروں گا اسے ادا کر پاؤں. پڑھتے نہیں جو نہ دے علی مشکلات میں، پھرتے ہیں مارے مارے، پھرتے ہیں مارے مارے وہی کائنات میں، پڑھتے نہیں جو نہ دے علی مشکلات میں، بغض علی بھی خلد بھی پاگل ہوئے ہو کیا، بغض علی بھی خلد بھی پاگل ہوئے ہو کیا، بغض علی بھی خلد بھی پاگل ہوئے ہو کیا، سورج تلاش کرنے نکلتے ہو رات میں، پڑھتے نہیں جو نہ دے علی مشکلات میں، صدقے میں مرتضیٰ کے بنی ہے جو کائنات، صدقے میں مرتضیٰ کے بنی ہے جو کائنات، اللہ کا بھی گھر ہے اسی کائنات میں، پڑھتے نہیں جو نہ دے علی مشکلات میں. ایک درود بھیجو. ایک اور درود بھیجو. اس پہ خاص توجہ فرمائیے. جب بھی ہوئی ہے مالے غنیمت کی لوٹ مار، جب بھی ہوئی ہے مالے غنیمت کی لوٹ مار، بس تین نام آئے ہیں ہر واردات
ذات میں پڑھتے نہیں جو نہ دے علی مشکلات میں پڑھتے نہیں جو نہ دے علی مشکلات میں جس میں منافقین سلگتے دکھائی دے جس میں منافقین سلگتے دکھائی دے مومن کو لطف آتا ہے ان واردات میں پڑھتے نہیں جو نہ دے علی مشکلات میں. پہلا والا شعر میں بغض علی بھی خود بھی پاگل ہوئے ہو کیا بغض علی بھی خود بھی پاگل ہوئے ہو کیا سورج تلاش کرنے نکلتے ہو رات میں پڑھتے نہیں جو نہ دے علی مشکلات میں. برائے عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات. دعوت دوں گا منقبت کے لیے ہمارے نعیم بھائی کے باعث بابا سے بلند نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا. برائے عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو. پوری توجہ نیاز حسین. ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا. کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا. بلند تر صلوات پڑھو. خدا جانے کعبے میں کون آ گیا ہے. پوری توجہ نہ. خدا جانے کعبے میں کون آ گیا ہے. بتوں کی خدائی میں معاشر بپا ہے. خدا جانے کعبے رسالت نبوت کا پاکیزہ جوہر لعاب دہن میں نبی نے ملا کر لعاب دہن میں نبی نے ملا کر علی کی رگوں میں جو پہنچا دیا ہے. اڑے کیوں نہ خیبر جب ایسی غذا ہے. بسم اللہ.
رسالت نبوت کا پاکیزہ جوہر لعاب دہن میں نبی نے ملا کر، لعاب دہن میں نبی نے ملا کر، علی کی رگوں میں یہ پہنچا دیا ہے، اڑے کیوں نہ خیبر جب ایسی غذا ہے۔ ارے حافظوں قاریوں جلدی تلاوت کرو اور جزا خوب پاؤ، تلاوت کرو اور جزا خوب پاؤ، دلے بیت حق پہ جو نازل ہوا ہے، دلے بیت حق پہ جو نازل ہوا ہے، وہ رحل نبوت پہ قرآن کھلا ہے۔ صلوات پڑھو۔ کوئی کہہ رہا ہے نوید مسیح ہے، دعائے خلیل خدا بھی یہی ہے، دعائے خلیل خدا بھی یہی ہے۔ کسی نے کہا یہ محمد نما ہے، کسی نے کہا یہ محمد نما ہے، نصحری جو ہوتے تو کہتے خدا ہے۔ صلوات پڑھو۔ پھر بھی صلوات۔ روشن ہوا ہے کعبہ مولا کے نور سے، پوری توجہ، روشن ہوا ہے کعبہ مولا کے نور سے، ان کے پاؤں بلند ہیں موسیٰ کے طور سے۔ روشن ہوا ہے کعبہ مولا کے نور سے، ان کے پاؤں بلند ہیں موسیٰ کے طور سے، فرصتوں سے بنا کے علی کی شکل، خدا نے اپنے آپ کو دیکھا غرور سے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز۔ حیدر کی محبت کے آگے، حیدر کی محبت کے آگے، ہر پیار پرانا لگتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں نا؟ حیدر کی محبت کے آگے ہر پیار پرانا لگتا ہے، حیدر کو خدا میں کہہ دوں مگر، حیدر کو خدا میں کہہ دوں مگر، معیار پرانا لگتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کعبے میں تشریف لائے تو منظر کیا ہوا؟ ہاتھوں پہ اٹھایا سرور نے کعبے سے خدا کے مظہر کو،
پوری توجہ. ہاتھوں پہ اٹھایا سرور نے کعبے سے خدا کے مظہر کو، یوں دیکھا چوما پھر دیکھا سینے سے لگایا حیدر کو، یوں دیکھا چوما پھر دیکھا سینے سے لگایا حیدر کو، ملنے سے تو ایسے لگتا ہے، ملنے سے تو ایسے لگتا ہے، یہ پیار پرانا لگتا ہے. پہ اٹھایا سرور نے کعبے سے خدا کے مظہر کو، یوں دیکھا چوما پھر دیکھا سینے سے لگایا حیدر کو، ملنے سے تو ظاہر ہوتا ہے، ملنے سے تو ظاہر ہوتا ہے، یہ پیار پرانا لگتا ہے. صلوات پڑھیں. جب مولا علی علیہ السلام کوفے میں منبر پر تشریف لائے، یعنی خلیفہ مقرر ہوئے، تو لاکھوں کا ہجوم تھا. سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ پہلے خلیفہ جو تھے وہ پہلی سیڑھی پہ بیٹھے، دوسرے دوسری پہ، تیسرے تیسری پہ. تو اب جگہ تو ہے کوئی نہیں، تو مولا علی کہاں بیٹھیں گے؟ سب لوگ اس پریشانی میں مبتلا تھے. اسی موضوع پہ یہ شعر ہے. پوری توجہ ناظر حسین. یہ تینوں سیڑھیاں روندایا اور چوتھی سے مانوس ہوا. مولا علی علیہ السلام نے پہلی، دوسری، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا اور وہیں آ کے بیٹھے جہاں محمد مصطفیٰ بیٹھے. یہ تینوں سیڑھیاں روندایا اور چوتھی سے مانوس ہوا. جب جائے پیمبر پر بیٹھا تو سب کو یہ محسوس ہوا ہے تخت پہ بیٹھا آج مگر، ہے تخت پہ بیٹھا آج مگر حقدار پرانا. بیٹھے ہیں یہ من کے مت سماس پائیں گے محمد والے محمد صلوات. ماشاءاللہ. برائے عظمت محمد والے محمد بلند تر صلوات. صلی علی محمد والے محمد. چلو کوئی مٹھائیاں بانٹ دیں. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور بالخصوص امام زمانہ کو بآواز بلند نعرہ صلوات. مولا کی منقبت سے پہلے دو شعر. بسم اللہ. زباں میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا.
زباں میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، علی جس من میں بس جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، علی جس من میں بس جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ دیکھیں نشان ماتم سرور سجے ہوں جس کے سینے پر، نشان ماتم سرور سجے ہوں جس کے سینے پر، تو مٹی میں بھی مل کر وہ بدن میلا نہیں ہوتا، تو مٹی میں بھی مل کر وہ بدن میلا نہیں ہوتا۔ آخری شعر دیکھیں، اگر خاک شفا سے لکھ دیا جائے علی مولا، اگر خاک شفا سے لکھ دیا جائے علی مولا، تو زیر خاک رہ کر بھی کفن میلا نہیں ہوتا، تو زیر خاک رہ کر بھی کفن میلا نہیں ہوتا۔ پڑھنا کوئی اور سا قصیدہ منقبت تھا، مگر سامعین کی جستجو اور دیکھ کے چینج کر لیا میں نے، سنیے گا۔ علی علی کی جسے بھی صدا پسند نہیں، علی علی کی جسے بھی صدا پسند نہیں، تو ایسا مولوی ہم کو ذرا پسند نہیں، تو ایسا مولوی ہم کو ذرا پسند نہیں۔ تو ماشاءاللہ قاضی میں نے نوٹس کرایا تو میں چینج کر رہا ہوں، تو ایسا فرد ہم کو ذرا پسند نہیں، علی کو کیوں نہیں دیتا صدائے مشکل میں، عجب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں، علی کو کیوں نہیں دیتا صدائے مشکل میں، عجب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں۔ اور یہ دیکھیں آج کل یزیدیت سر اٹھا رہی ہے، اس کی شعر ہے، یزیدیت کے جراثیم جس کے خون میں ہوں، یزیدیت کے جراثیم جس کے خون میں ہوں، اسے حسین کا فرش عزا پسند نہیں، اسے حسین کا فرش عزا پسند نہیں۔
ایک شعر لکھیے گا اور عجیب باولے پن کا شکار ہے باعث، عجیب باولے پن کا شکار ہے باعث، شفا بھی چاہیے خاک شفا پسند نہیں، شفا بھی چاہیے خاک شفا پسند نہیں. اور یہ دعائیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے مانگتے ہیں وسیلے کے منکر ہیں. اس پہ شعر دیکھیں. وسیلہ پنج تن پاک کا نہ ہو جس میں، خدا کو ایسی کوئی بھی دعا پسند نہیں، خدا کو ایسی کوئی بھی دعا پسند نہیں. ولایت میں شعر ہے حق پرست تو اقرار کر ولایت کا، ہے حق پرست تو اقرار کر ولایت کا، ادھورا کلمہ خدا کو ذرا پسند نہیں، ادھورا کلمہ خدا کو ذرا پسند نہیں. اور یہ دیکھیں آگے شعر ہے طواف کعبہ بھی اس کا فضولیات میں ہے، طواف کعبہ بھی اس کا فضولیات میں ہے، جلوس شے میں جسے تازیہ پسند نہیں. اسی کے ساتھ میں یہاں سے حضرت خان ہمارے کاظم بھائی دعوت دوں گا. بابا جی بلند آ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد اور محمد وعلى محمد بلندر صلوات. تھوڑا سا اس کو بھی سنبھالنا ہے. علی کے وصف میں بے شمار کون علی کے وصف میں شمار کون کرے، بسم اللہ تھوڑا سا آگے کر شمار کون کرے، یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے، اور اسی لیے نہ بنایا خدا نے اور علی شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے. پر محمد اہل بیت محمد صلوات. وقت انتہائی کم ہے اور تذکرہ ان کا ہے جو وقت سے پہلے کے لوگ ہیں. مجھے نہیں پتا یہاں کون تماشا دیکھنے آیا ہے اور کون مولا علی کی برتھ ڈے منانے آیا. جو علی کی ولایت کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے وہ واجب سمجھ کے میرے ساتھ بولے. میں نے رات کی محنت کے ساتھ کچھ جملے لکھے ہیں خصوصاً نوجوانوں کے لیے اور بالعموم اپنے بزرگوں کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے قبلہ صاحب آپ سے اجازت چاہ کہ میں یہ چند جملے پیش کر رہا ہوں. بر محمد اہل بیت محمد صلوات. لائف ہو کڑوی تو وہ سویٹ کرے گا. بولو یار جس کو علی کا جشن سننا ہے کہ لائف ہو کڑوی تو وہ سویٹ کرے گا، اب قائم ہر مومن کو ٹریٹ کرے گا. بولو یار جسے سمجھ آ رہی ہے. برائے ظہور امام زمانہ بلندر صلوات. صلی علی محمد
को कड़वी तो वो स्वीट करेगा, अब कायम हर मोमिन को ट्रीट करेगा, और देख के फिदक के चोरों को मौला मेरा फौरन गाजी को फिर ट्वीट करेगा। बोलो यार जिसे समझ आ रही है यार। मौला सलामत रखे इन हाथों को। और देख के फिदक के चोरों को मौला मेरा, देख के फिदक के चोरों को मौला मेरा जल्दी से गाजी को ट्वीट करेगा, और तलवार हो अल्लाह की, तलवार हो अल्लाह की। लो अंज़लनल हदीदा, मैं कुरान का तर्जुमा पढ़ रहा हूं कि तलवार हो अल्लाह की और पिसरे शेर जली, तलवार हो अल्लाह की और पिसरे शेर जली, पल भर में वो मुनकिर को फिर डिलीट करेगा। सलामत रखे मौला इन हाथों को, कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे इन हाथों को। पल भर में वो मुनकर को डिलीट करेगा। और हसरत थी जो करबल में लड़ने की अधूरी, मौला गाजी की करबल में हसरत थी जो करबल में लड़ने की अधूरी, फिर इज़्ने इमामत से वो कंप्लीट करेगा। मौला की शान में बुलंद तर दरूद पढ़िए। मौला सलामत रखे। और एक तलवार वक्त ने मेरे सर पे रखी हुई है, मैं तो पूरा ज़हन बना के आया था कि आज शौकत रज़ा में सलवात पढ़े बर मोहम्मद आले बैत मोहम्मद। मैं कह रहा हूं उस फरिश्ते को भी शैतान कहा है हमने, उस फरिश्ते को भी शैतान कहा है हमने, जिसका माथा तेरी ताजीम से कोरा निकला, जिसका माथा तेरी ताजीम से कोरा निकला। और हद है सूरज से भी हिचकेलियां करता है तेरा बिलाल, तेरा काला मेरी तकदीर से गोरा निकला, तेरा काला मेरी तकदीर से गोरा निकला। हजरत बिलाल हबशी की शान में बुलंद तर दरूद पढ़ दिए। ईद है जश्न मनाओ के अली आते हैं, ईद है जश्न मनाओ के अली आते हैं, और अपनी किस्मत को जगाओ के अली आते हैं। और जिनका अल्लाह की भरी दुनिया में कोई भी ना हो, उन गरीबों को बता दो कि अली आते हैं। उन गरीबों को बता दो, उन गरीबों को बता दो कि अली आते हैं, उन गरीबों को बता दो कि अली आते हैं, उन गरीबों को बता दो कि अली आते हैं, उन गरीबों को बता दो कि अली आते। महकशो और महकशो मौज करो, खुल गया मैं खाना खुम, महकशो मौज करो, खुल गया मैं खाना खुम, जाम पे जाम चढ़ाओ के अली आते हैं, और जाम पे जाम चढ़ाओ के अली आते हैं। और जाकिरों शायरों अदीबों से क्या मदह अली होगी, जाकिरों शायरों से क्या मदह अली होगी। आज अल्लाह को बुलाओ के अली आते हैं, आज अल्लाह को बुलाओ के अली आते हैं, आज अल्लाह को बुलाओ के अली आते हैं। जल्दी मुझे है, आपको नहीं, मेरा साथ दे थोड़ा सा। आज अल्लाह को बुलाओ के अली आते हैं, और छोड़ दो, मशवरा है मेरा कि छोड़ दो आज से हैदर की अदावत, वरना नस्ल पाकीज़ा बनाओ के अली आते, नस्ल पाकीज़ा बनाओ के अली आते हैं। मौला की शान में बुलंद तर दरूद पढ़िए। और जो कोई भी इस जहां में परफेक्ट होगा,
जो कोई भी इस जहां में परफेक्ट होगा, मोहम्मद की निगाहों में वही सेलेक्ट होगा, मोहम्मद की निगाहों में वही सेलेक्ट होगा। और शक जो भी करेगा गदीर खून के बाद, उसकी विलादत में यकीनन कोई डिफेक्ट होगा। भाई हलाली और हरामी की पहचान दसी है मौलाना की विलादत में यकीनन कोई डिफेक्ट होगा। ये हलाली और हरामी के पहचान है। मैंने जरा कोई इंग्लिश ला के दसता थानू, पर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सलावत। हुक्म खुदा से रहमते दरबार तोड़ दी। किन्ना चुप करके बैठ सकते हो आज भाइयों? मैं कह रहा हूं हुक्म खुदा से रहमते दरबार तोड़ दी, परवाज ऐसी के हद रफ्तार तोड़ दी। और जबरील ने अली की आमद के जोश में दर खोलना था, लेकिन दीवार तोड़ मेरे सामने इतने चेहरे बैठे हैं जो शेर पढ़ लेते हैं, शेर लिख लेते हैं, मिंबर पे आते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, मुझसे बेहतर पढ़ने वाले मौजूद हैं। अब मैं 4 मिसरे उसकी खामोशी को तोड़ने के लिए पढ़ रहा हूं जो यकीनन घर से विलाए अली का नशा लेने आया है। मैं कह रहा हूं तू रिस्क के बूतुराब पे पलता रहा मगर, बोलो यार जिसको अली की विलायत का इकरार है, जिसको यकीन है कि उसके घर का जूला अली के कदमों के सदके में चलता है, वो मेरे साथ जरूर बोले यार। मैं कह रहा हूं तो रिस्क के बूतुराब पे पलता रहा मगर, दिल की जमीन पर ना अली काश्त हो सका। तो रिस्क के बूतुराब पे पलता रहा मगर, दिल की जमीन पर ना अली काश्त हो सका। उसने अली को घर का मालिक बना दिया, तुझसे उम्र भर ये ना बर्दाश्त हो सका। तुझसे ना उम्र भर ये बर्दाश्त हो सका। कोई ऐसा नारा सुनाओ कि साड़ी भी रूह तड़प उठे यार। कोई नारा पढ़े तेरी सवाल कुल्ले मामे बहादुर हाथ बुलंद करके मैं कह रहा हूं आज अली का दम भरना पड़ेगा। जेदा इमाम है उदली ते कोई मजबूरी नहीं, ते अगे पीछे पता कोई नहीं मैंने। मैं कह रहे हैं अली का दम सदा भरना पड़ेगा, वगरना उम्र भर डरना पड़ेगा। अली का दम सदा भरना पड़ेगा, वगरना उम्र भर डरना पड़ेगा। और हरम के सामने से जो भी गुजरते हैं, और हरम के सामने से जो भी गुजरते हैं, अली का सामना करना पड़ेगा। और अली का सामना करना पड़ेगा। क्यों कह रहा हूं कि काबा बना है जिसके लिए आ गया है वो, काबा बना है जिसके लिए आ गया है वो। दरअसल ये खुदा की अदालत का जश्न है, और दीवार की मजाल कि वो रास्ता ना दे, जल्ला जलालहू की जलालत का जश्न है। जल्ला जलालहू की जलालत का जश्न है। और कुछ काफिरों ने आज भी काफिर कहा, जिसे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कुछ काफिरों ने आज भी काफिर कहा, जिसे काबा उसी के दम से मुसलमान हो गया। मौला सलामत रखे इन हाथों को, मौला सलामत रखे इन हाथों को, मौला सलामत रखे इन हाथों को। मैं कह रहा हूं कुछ काफिरों ने आज भी काफिर कहा, जिसे काबा उसी के दम से मुसलमान हो गया। और कुरान के नजूल से कितने ही साल कबल जो कुछ अली ने पढ़ दिया कुरान हो गया। जो कुछ अली ने पढ़ दिया कुरान हो गया। और जैसे ही 3 दिन बाद
जनाब सरकार अबू तालिब को कायनात के रसूल तसल्लियाँ देते रहे कि आप ना ढूंढे कि जनाब फ़ातिमा बिनते असद कहाँ हैं, चचा जान आप ना ढूंढे कहाँ हैं। कुरैश के कबीले को, हमसायों को, इर्द गिर्द तनकीद करने वालों को, सबको लेके कायनात के रसूल कबीला बनी हाशम को लेके, कुरैश के मुकद्दस कबीले को लेके ऐसे दीवारे काबा के बाहर आके खड़े हो गए। अब अंदर के जो मंजर हैं, क्योंकि आज मौजू ये है, आपका सुनना भी बहुत जरूरी है, मेरे जो छोटे भाई बैठे हैं, कि जैसे ही 3 दिन बाद अंदर से 11 इमामों का बाप, शहनशाह विलायत का पहला वली, वसी रसूल, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल अमीरुल मोमिनीन, बेबसों का बस, बेकसों का कस, यतीमों का सहारा, यतीमों का सहारा, हर लाजवाब कर देने वाले का जवाब, हर बेनसब का निसाब का हिसाब रखने वाला मौला, आदम का मौला, ईसा का मौला, मूसा का रहबर, इब्राहिम को आग से बचाने वाला। मैं यूं कहूं कि 1.25 लाख नबियों की पग जिसके सर पे है, उसको नसीर अता करने वाले अल्लाह ने जिस नसीर को नाजल किया, उसकी माँ अपने पिसर को लेकर जैसे ही बैतुल्ला से बाहर आई और कहा है मेरे भतीजे समझ नहीं आ रही मुझे, ये जो बच्चा है 3 दिन हो गए ना आंखें खोलता है ना कुछ बोलता है, ये जिंदा है या नहीं जिंदा। ने कहा अम्मा जान इसको मुझे दे दें। कायनात के रसूल ने कहा अम्मा जान इसे मुझे दे दें। पैमात के रसूल ने कहा अम्मा जान इसे मुझे दे दें, मुझे पता है कि चोर सुच कहाँ है, मुझे दे दें, मुझे पता है कि अली कहाँ कैसे बोलेंगे। कायनात के रसूल ने कायनात के वली को अपने हाथों पे लिया और जो बात की है आप दरूद पढ़े, मैं आपको बयान फरमाता हूं। अब कायनात ये मंजर अपने जहन में रखे, क्योंकि डेट आज ही है। अब वक्त अगर आगे पीछे हो गया तो ये अल्लाह जानता है, मगर आप इसी नीयत से आए कि आपका मौला भी आया है। और मुझे यकीन है कि जहां जहां पर जिक्र अली हो रहा है, अली वहीं पे मौजूद होते हैं। और जिसका अकीदा मेरे साथ मिले वो वाजिब समझ के मेरा साथ जरूर दे। जैसे ही वो खामोश बच्चा कायनात के रसूल के सामने आया, कायनात के रसूल ने कुरान पढ़ना शुरू किया। खामोश लबों से ऐनुल्लाह की आंखों को देखा, इज़्नुल्लाह के कानों को देखा, वजहुल्लाह के चेहरे को देखा, यदुल्लाह के हाथों को देखा और कानों में आके कहा पैमाना वफा में कुरान तोल या अली। ये कायनात के रसूल अब जो मौला अली से फरमा रहे हैं, आपकी खामोशी यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे। मैं कह रहा हूँ पैमाना वफा में कुरान तोल या अली, इसमत शनास इज़्न में रस घोल या अली, रब्ज़े रुकी हैं दहर की लब खोल या अली, अल्लाह भी सुनना चाहता है कुछ बोल या अली, अल्लाह भी सुनना चाहता है कुछ बोल या अली। अब मौला अली की तरफ से जो इमीडिएटली आंसर आता है ट्वीट का कि अब ये पयामे दहर सुल्तान क्यों पढ़ूं, आप सामने हैं तो मैं कुरान क्यों पढ़ूं। आप सामने हैं तो कुरान क्यों पढ़ूं। कायनात के रसूल ने कहा नहीं, मासूमियत का दायमी फरमान नश्र कर, मासूमियत का दायमी फरमान नश्र कर और माँ बाप के वकार की बुरहान नश्र कर। माँ बाप के बुरहान की, माँ बाप के वकार की बुरहान नश्र कर, पढ़कर कुरान बाप का ईमान नश्र कर और इंसानियत के दिल पे ये ऐलान नश्र कर क्या कि बिनते असद के लाल को कुरान आ गया, काफिर के घर कहां से मुसलमान आ गया। मकामे राहिबा पे, क्योंकि अब गला साथ नहीं दे रहा,
کیونکہ ہم اچھے سے پڑھنا نہیں. محمد وآل محمد بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد بار دیگر صلوات صلی علی محمد وآل. بہت زیادہ پڑھتا ہے. جزاک اللہ. اللہ اکبر میں نہیں ہٹنا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زمانے کے ولی مولا علی مولا علی مولا زمانے کے ولی مولا علی مولا علی مولا زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں. مقام راہبہ میں دوران خطبہ تاریخ پڑھ رہا ہوں کہ دوران خطبہ مولا علی خطبہ دے رہے ہیں. قبلہ صاحب تائید کریں گے کہ کسی صحابی نے درمیان سے اٹھا. پہلے تو یہ کونیاں مارنے کا سٹائل ہوتا ہے, تو پوچھ تو پوچھ تو پوچھ, یہ ایک دوسرے کہتے رہتے ہیں. مگر ایک نے جرت کی, کھڑے ہو کے سوال کیا مولا سے دوران خطبہ کہ آپ کے باپ جنت میں جائیں گے؟ آج کسی کم ظرف ترین انسان کو بھی کھڑا کر کر اس کے باپ کی توہین یا اس کی عزت کے بارے میں کوئی بات کی جائے نا, اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی. اور کائنات کا سب سے غیرت مند انسان اور سب سے بے غیرت نے جو سوال کیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. ہندی میں ایک لفظ ہے سوپ, سین واو پے, سوپ. سوپ کا مطلب ہوتا ہے صافی, کپڑا. یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ان 4 مصروں کا مزہ لینا. آپ درود پڑھیں, میں آپ کو 4 مصرے سنا کر اجازت چاہوں. مولا سے پوچھا کہ آپ کے باپ جنت میں جائیں گے؟ مولا نے کہا محشر کی کڑی دھوپ میں اس سوپ کا سایہ, محشر کی کڑی دھوپ میں اس سوپ کا سایہ عمران کے قدموں کی حسین چاپ کو دوں گا, اور جب کوثر و جنت کو میں تقسیم کروں گا جس خلد کا مالک ہوں تیرے باپ کو دوں گا. جس خلد کا مالک ہوں تیرے باپ ہوں تیرے یار ان تے نعرہ سنا دیو یار, نعرہ سنا دینا. پر محمد اہل بیت محمد صلوات. دو شعر صرف اجازت دیں دو. بر محمد اہل بیت محمد صلوات. کیسا ہے, کس طرح سے ہے, کب سے ہے, کون ہے؟ کیسا ہے, کس طرح سے ہے, کب سے ہے, کون ہے؟ آخر ہر ایک بات میں کیوں جھانکتے ہو تم؟ کیسا ہے, کس طرح سے ہے, کب سے ہے, کون ہے؟ آخر ہر ایک بات میں کیوں جھانکتے ہو تم؟ اس نے اگر علی کو ہے خود سا بنا دیا, اللہ کی ذاتیات میں کیوں جھانکتے ہو تم؟ اللہ کی ذاتیات میں کیوں جھانکتے ہو تم؟ اور تڑپ رہے ہیں تڑپنے والے, مچل رہے ہیں مچلنے والے. تڑپ رہے ہیں تڑپنے والے, مچل رہے ہیں مچلنے والے. صدا سے جلتے ہیں جلنے والے, وہ بغض حیدر میں جلنے والے. عجیب یہ سلسلہ ہے شوکت, عجیب ہم نے روش یہ دیکھی, علی کے آگے ہی بھونکتے ہیں علی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے. یا
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਉਧਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮਨ ਕੁੰਤੋ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਜਿਹਦੀ ਅਲੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਅੱਜ ਮਨ ਕੁੰਤੋ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੀ من کنتو مولا علی علی تبلیغ نبوت علی علی حیدر کی قوت علی علی شبر کی شرافت علی علی شبیر کی جرت علی علی سجاد کی غیرت علی علی باقر کی عبادت علی علی جعفر کی صداقت علی علی کاظم کی ضمانت علی علی رضا کی رضاعت علی علی تقی کی تقاوت علی علی نقی کی نقابت علی علی عسکری کی ہدایت علی علی عسکری کی ہدایت علی علی مہدی کی حجت علی علی مہدی کی حجت علی علی اکبر کی جوانی علی علی اکبر کی جوانی علی علی اصغر کی نادانی علی علی من کنتو مولا علی علی آدم بھی بولا علی علی ہے نوح نے پکارا علی علی عیسیٰ بھی بولے علی علی ارے تم بھی بولو علی علی سب مل کے بولو علی علی وہ آگے مولا علی علی وہ آگے مولا علی علی من کنتو مولا علی علی من کنتو مولا علی علی من کنتو مولا علی علی جبریل کا ٹیچر علی علی جبریل کا ٹیچر علی علی حسنین کا فادر علی علی حسنین کا فادر علی علی حسنین کا فادر علی علی جنگوں کا فائٹر علی علی جنگوں کا فائٹر علی علی قرآن کا رائٹر علی علی قرآن کا رائٹر علی علی ہے سب سے بیٹر علی علی ہے سب سے بیٹر علی علی بولا بولا صغیر لال شہباز قلندر کاظم بھائی اور میں نہایت گزارش کروں گا کہ اس پر رونق اور شاندار محفل کے اختتامی کلمات آغا قبلہ سید کوثر عباس قمی صاحب سے بابا سے بلند نعرے اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری یا سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ جشن کے موقع پہ یوں گھور کے نہ دیکھیے میں زیادہ دیر جو ہے وہ آپ کے لیے باعث زحمت نہیں بنوں گا انشاءاللہ بس دعا مانگنی ہے چونکہ رضوی صاحب کی فرمائش ہے کہ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب تو آج تو موقع بھی ہے اس لیے دو چار جملے بغیر کسی تمہید کے دعا سے پہلے مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ مسجد کوفہ تھی اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد اپنی شان میں خود مجلس پڑھ رہے تھے وہ خطبہ موجود ہے سلامت رہیں آباد و شاد رہیں وہ خطبہ موجود ہے نہج البلاغہ میں بھی وہ خطبہ موجود ہے نہج الاسرار میں بھی وہ خطبہ موجود ہے بہت ساری اور کتابوں نے اس خطبے کو نقل کیا ہے ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا مولا آپ اپنی تعریف بہت زیادہ کرتے ہیں تو معصوم نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں یہ میں نے نہیں کہا جو کچھ میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں کہا یہ یا خدا کا فرمان ہے یا رسول کا اعلان ہے اب شاید اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو معصوم نے بہت ہی پیارا جو جواب دیا ہے بس وہی سنانا ہے آپ کو معصوم فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کیا یہ تمہاری شان میں یا تمہارے خاندان کے کسی فرد کی شان میں نازل ہوئی یا ہماری شان میں اس نے بلا تامل کہا مولا یہ تو آیت تطہیر ہے یقیناً آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى یہ تمہاری شان میں نازل ہوئی یا ہماری شان میں
اس نے کہا جی یقیناً یہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے بارے میں نازل ہوئی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ بتاؤ کہ یہ تمہارے یا تمہارے کسی خاندان کے فرد کے بارے میں نازل ہوئی یا میرے اور میرے خاندان کے بارے میں؟ فرمایا بسم اللہ جی بالکل آپ کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ کیا یہ تمہارے بارے میں نازل ہوئی یا ہمارے بارے میں؟ اس نے کہا یقیناً جی یہ آپ کے بارے میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، یہ تمہارے بارے میں شان نازل ہوئی یا ہمارے بارے میں؟ یہ یقیناً جی یہ آپ کے بارے میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، یہ بتاؤ کہ یہ تمہارے بارے میں نازل ہوئی یا ہمارے بارے میں؟ یقیناً یہ آپ کے بارے میں۔ اللہ کی قسم میں گنتا رہا، معصوم نے تقریباً 70 سے زیادہ آیات پڑھی ہیں، ہر جواب میں وہ یہ کہتا رہا، ہر آیت کے جواب میں وہ یہ کہتا رہا یقیناً یہ آپ کے بارے میں۔ اب ذرا جواب سنیے، مولا فرماتے ہیں تمہیں اور تمہارے خاندان کے کسی فرد کو رب ذوالجلال نے اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کے بارے میں اس کی شان میں ایک بھی آیت نازل کرے، اور موازنہ کرتے ہو اس علی ابن ابی طالب سے جس کی شان میں پورا قرآن اتار دیا ہے۔ سلامت رہیں حیدری۔ خدا نہ کرے اچانک جیسے یہ چھوٹی سی دھماکی ہوئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، خدا نہ کرے اس طرح دیوار میں اچانک، غور کیجئے گا میں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں، گفتگو نہیں کرنی ہے، اچانک دیوار میں سے ایک دراڑ سی نمودار ہونا شروع ہو جائے۔ مجھے انصاف سے بتائیے بیبیوں نو چھوڑ دیو اسی مرد جڑے اپنے آپ نکلوانے ہیں۔ ہاں پاک حبیب نے تو کہا مرد ایک ہی ہے۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ہم جب وہ دیکھیں گے دراڑ، اللہ کی قسم یہ منظر میں نے بہت دیکھے ہیں، بہت جگہوں پہ پاکستان میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی گئے، ذرا سی امیگریشن آ جائے نا تو بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ ہاں جی باقی باتوں کو تو چھوڑ دینا، آپ دراڑ ذرا سی نظر آ جائے، بھائی یہ کمال کی بات نہیں ہے کہ دراڑ نظر آئی ہے خانہ کعبہ کی، بی بی بجائے اس کے پیچھے ہٹیں، یا علی یا علی، بجائے اس کے کہ پیچھے ہٹیں، بی بی اندر گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لفظ ہمارے بھائی نے انگلش کے استعمال کیے ہیں، میں بھی کر دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات پہلے سے اس خاندان کے اندر پری پلان تھی۔ اس خاندان کے اندر پہلے سے یہ بات طے تھی۔ اچھا دیوار کعبہ شک ہونا ایک معجزہ، پھر دیوار کعبہ بند ہو جانا دوسرا معجزہ، اس کے بعد بی بی کا 3 دن تک اندر رہنا تیسرا معجزہ۔ اللہ کی قسم میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات۔ ہم نے یہ جو گھر بنایا ہے نا، یہ محض گھر نہیں بنایا ہے، ہم نے اس کے اندر آیات بینات بھی رکھ دی ہیں، اس کے اندر آیات بینات۔ حیدری کمال کی بات نہیں ہے۔ میری جو نئی کتاب آ رہی ہے ایم فی القرآن، سورہ بقرہ مکمل ہوگی انشاءاللہ، اگلی جب ملاقات ہوگی آپ سے تو انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اللہ اور محمد و آل محمد توفیق دیں گے کہ وہ میں کتاب آپ کی خدمت میں عملی طور پہ میں پیش کر سکوں گا۔ پوری کی قرآن مجید آپ ویسے تو کہتے ہیں نا کہ قصیدہ ہے، عملی طور پہ آپ پیش کریں گے کہ یہ ہے وہ قصیدہ۔ بڑی میں التماس سے دعا کروں گا کہ دعا کریں کہ بہت جلد میں اسے مکمل کر پاؤں۔ میری بڑی
यानी मुद्दतों की ये ख्वाहिश है। उसमें जब इन आयात में मैं पहुंचा हूं, उसमें बहुत सारी वो आयात बय्यिनात जब बयान की, तो उसमें अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा आला मकामहू ने तफसीर अनवार और नजफ में एक अजीब बात लिखी। उन्होंने कहा कि एक अजब बात नहीं है, कितनी बार खाना काबा उसके बाद सैलाब की नजर हुआ और कितनी बार उसकी फिर तामीर नौ की गई, मगर जब भी बनाया गया खाना काबा, वो वहां से निशान जो है, आयात बय्यिनात की बात कर रहा हूं, और बस इससे आगे गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस यही कसीदा पढ़ के मैं इल्तिमास से दुआ। ये निशान बाकी जरा तस्वीर को और से देखिएगा, आपके फेसबुक पे बहुत सारे बरदरान ने शेयर की हैं वो तस्वीरें कि जहां वो निशान है। अच्छा, एक अजीब सी बात यह है कि जो गिलाफे काबा बनाया जाता है, मैं हैरान हूं इस बात पे कि वहां से ये नासवी लोग, ये बुग़्ज़ रखने वाले भी वहां से वो गिलाफ इतना जो है वो काट देते हैं, यानी ताकि वो नजर आए। देखो ये कुदरत करवा रही है ना। दफा जो गया तो मुझे बड़ी ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, पहली दफा जब हाजिरी हुई कि भाई मुझे तो खाना काबा तो बाद में देखना है जहां काबे का काबा आया था, मुझे वो जगह पहले देखनी है। अच्छा, फिर मैं तवाफ किया, तवाफ की शरायत दिलो दिमाग में, तवाफ मुकम्मल करने के बाद तौफीक नसीब हुई बोसा की। अब मैं बैठ गया, मेरे मालिक ये मौजज़ा भी हमने देखा है हज में कि वो कंकरियां गिर रही हैं इतनी, बाकायदा तौर पे उन्हें उठाया नहीं जाता है, वो गायब हो जाती हैं, जिंदा मौजज़ा है। अच्छा, वहां से जो हाजी कंकरियां चुनता है, अब देखें ना, लाखों के हिसाब से हाजी होते हैं और हर एक शख्स को 70-72 जो है वो कंकरियां चुननी है वहां से, और इतनी ज्यादा कंकरियां चुनने के बावजूद भी वहां को गड़ा नहीं पड़ता, वहां को शगाफ नहीं होता। यानी इस तरह की जो चीजें हैं मुख्तलिफ, जब आप सोच रहे हैं, उनमें से एक चीज ये भी है, मेरे मालिक तूने ये दरार अब तक क्यों रखी है। जरा आम गुफ्तगू से हटके मैं एक बात कर रहा हूं, सोचिएगा जरूर इस बात पे, आपका इख्तिलाफ का हक है, मेरी अपनी ये बात है, मेरा अपना इस्तदलाल है, मेरी अपनी एक तहकीक है। आखिर तेरी जात बेनियाज ने ये दरार अब तक बाकी क्यों रखी। मैंने पहला तवाफ किया, मैंने देखा दुआएं पढ़े, ईरानी साथ हैं, यमनी साथ हैं, अफ्रीकी साथ हैं, और दुनिया जान से आए हुए, या तूना मिन कुल्ल फज्जिन अमीक, कुरान मजीद कहता है दुनिया के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, पहला तवाफ, पहला चक्कर, उसके बाद दूसरा चक्कर, उसके बाद याद रखो इस सवाल का जवाब जो मुझे मिला, याद रखो हमने दुनिया जहान से हाजी बुलाए हुए हैं, हमने उन्हें कहा है तवाफ करो। तवाफ नाम है 7 शौत का, 7 चक्करों का। दिल में बदन पे जामा एहराम और दिल में बुग़्ज़ अली, बदन पे जामा है एहराम और दिल में बुग़्ज़ अली, ये तेरे नसीब का चक्कर है, तवाफ नहीं। अच्छा तवाफ करो, तवाफ कर दिया, एक तवाफ कर लिया, हाँ ये दरार नजर आई, निशान नजर आया जी, नहीं मैंने तवज्जो नहीं किया। अच्छा एक और चक्कर, ये अब मुझे समझ में आता है, लोग ये कहते हैं ना किस चक्कर में पड़ गए आप। अच्छा एक और चक्कर, दूसरा चक्कर लगा, फिर तीसरा, नजर आया नहीं, एक और चक्कर, चक्कर पे चक्कर दिए जा रहे हैं क्यों? इसलिए कि दिखाना है वो निशान, और फिर तुमने पूछना है इनसे। अल्लाह ताला की जात ने जहान के खजानों का तुम्हें मालिक बनाया है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हो, यहां इस्लाह क्यों नहीं करते, इस खाना काबा को सही क्यों नहीं करते? जवाब मिलेगा किया था, बार बार किया था, मगर जब भी करते हैं निशान जो है वो फिर हवादा हो जाता है,
پھر واضح ہو جاتا ہے۔ اچھا تو پھر اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اللہ بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ جب تم سے یہ پوچھا جائے گا نشان کس چیز کا ہے، تمہیں بتائیں گے کہ کعبے کے اندر ایک اور کعبہ آیا تھا جسے محمد مصطفیٰ نے کعبہ قرار دیا تھا۔ کعبے کے اندر ایک اور کعبہ آیا تھا جسے محمد مصطفیٰ نے کعبہ قرار دیا تھا۔ توجہ فرمائے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایک چکر لگاؤ، لگا دیا، نہیں نظر آیا، دوسرے میں نہیں نظر آیا، تیسرے میں نہیں، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں میں جب یہ نظر آ جائے اور جواب تمہیں مل جائے تو جہاں جہاں واپس پلٹ کے اپنی دنیا میں جاؤ نا، وہاں ان لوگوں کو یہ کہنا نشان بتا رہا ہے وارث کعبہ کل بھی علی تھا، وارث کعبہ آج بھی علی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد۔ بارے ہمارے علاقے میں ایک رواج ہے، جہاں کسی بڑے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہو تو لوگ اس دروازے پہ جاتے ہیں مبارکباد کے طور پہ کچھ وصول کرنے کے لیے۔ میرے اللہ، تیری ہستی سے بڑھ کے جہان میں کوئی ہستی نہیں ہے، اس گھر سے بڑھ کے کوئی گھر نہیں ہے، اور جو اس وقت ایک قرآن ناطق نے دوسرے قرآن ناطق کو اٹھایا ہوا ہے، اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی فرد نہیں ہے۔ میرے اللہ، اپنی جاہ و جلال کا واسطہ، اپنے اس گھر کا واسطہ، اور اپنے ان ہستیوں کا واسطہ کہ جنہیں اس گھر کا مالک بنایا ہے، انہیں اس گھر کا وارث بنایا ہے، میرے مالک، سب سے پہلی دعا تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہم سب کے اگر کوئی گناہان کبیرہ و صغیرہ ان کے تھے تو معاف فرما۔ یہ آپ غور کریں نا، اگر تو ہم تک جو ولایت پہنچی ہے نا، ہماری ماؤں نے جو گھٹی میں ہمیں دی ہے، یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ، اور یہ آسانی سے نہیں پہنچ گئی۔ میں ذاتی طور پہ شاہد ہوں اپنے اجداد کا، کم از کم کہ کتنی مشکلیں انہوں نے برداشت کی تھیں، لہذا حق بنتا ہے کہ ایسے مواقع پہ ان کے لیے تشکر کے طور پہ یہ دعا مانگی جائے۔ میرا مالک، ہماری تربیتوں کے لیے جو ہمیں ساتھ لے کے مسجدوں میں آیا کرتے تھے، ہمیں نماز کا سلیقہ سکھایا کرتے تھے، ساتھ لے کے ہمیں عزاداری میں لایا کرتے تھے اور ہمیں سلیقہ سکھایا کرتے تھے، بیٹا صفیں کیسے بچھانی ہیں، بیٹا یہاں ممبر کیسے سجانا ہے، ممبر کے آداب کیا ہیں۔ میرا مالک بھی اپنے محمد وآل محمد آج اس دنیا میں نہیں ہے، ہمارے وہ بزرگ قبروں میں ہیں، ان کی قبروں کو محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے معطر و منور فرما۔ اور جو لوگ ہمارے بزرگان زندہ ہیں اور وابستہ ہیں، جس جگہ پہ بھی عزا خانہ موجود ہے، جس جگہ پہ بھی آج جشن ہو رہے ہیں، جہاں کہیں بھی، جن گھروں میں بھی، جن کے بارے میں، جن گھروں کی تعریف بھی قرآن مجید نے یہ لفظ بول کے کی ہے سورہ نور میں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ اللہ تعالیٰ کو ان گھروں کے بارے میں وعدہ ہے کہ ان میں میرے محمد و علی کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا۔ تو میرے مالک بھی کہ محمد وآل محمد ان سب ہمارے بزرگوں کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرما، خصوصاً جس مقام پہ آپ بیٹھے ہیں محترم رضوی صاحب اور ان کے اہل خانہ نے، خصوصاً ان کے بچوں نے آج کا جو اہتمام کیا ہے، میرا مالک اپنی بارگاہ سے محمد وآل محمد انہیں اجر عظیم عطا فرمائیں، انہیں، ان کے بال بچوں کو، ہم سب کو، ہمارے بال بچوں کو آفات ارضی و سماوی، نظر بد، شر شیطان، شر حیوان، شر انسان اور شر حسنہ سے محفوظ فرمائیں۔ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں اتحاد بین المسلمین سے زیادہ اتحاد بین المومنین کی ضرورت ہے۔ معمولی باتوں پہ جو ہے رنجشیں ہو جاتی ہیں، یقین مانیے کہ قرآن مجید میں یوں ہی ارشاد ہے کہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، شیطان یہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تمہارے اندر کوئی ایسی بات ڈال کے تمہارے بیچ تو تمہارے اندر جو ہے وہ افتراق پیدا کر دے۔ تو
یہ شیطانی کام ہے. اور دوسرا ذرا اس بات کی طرف بھی توجہ کیجئے کہ بغض رکھنا کسی مومن کے بارے میں یہ لفظ رجس کہلاتا ہے، کیونکہ نجس جو ہے وہ لفظی ظاہری جو نجاستیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے. رجس، حسد، بغض، بخیلی، کینہ، اناد، ان کو رجس کہتے ہیں، اور یہی لفظ آیت تطہیر میں استعمال ہوا ہے. تو وہاں جب ارشاد فرمایا کہ ہم نے آل محمد سے رجس کو دور رکھا ہے، تو اگر دل میں کسی دوسرے مومن کا بلا وجہ کا بغض ہے، اناد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ محمد و آل محمد کے قریب نہیں ہے. تو رجس تو دور ہے نا محمد و آل محمد سے. لہذا طور پہ یہ دعا مانگا کریں کہ میرا مالک بحق محمد و آل محمد ہمارے دلوں سے حسد، بغض، بخیلی اور کینے کو دور فرمائے. مومنین کی باہمی جو الفت و محبت و قرابت ہے اس میں اضافہ فرمائے. جب کسی نے چھٹے معصوم سے پوچھا تھا مولا آپ کو کون سی نشست زیادہ پسند ہے، فرمایا جب کچھ مومن بیٹھے ہوتے ہیں اور ہماری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جب وہ عداوت اور بغض دل و دماغ میں ہوگی تو پھر تو ظاہر اکٹھے نہیں بیٹھ سکیں گے، پھر تو کٹھے یہ گفتگو نہیں ہو سکے گی، کٹھے جو ہے وہ تبرک نہیں کھا سکیں گے. میرا مالک بھی حق محمد و آل محمد ہماری زبانوں اور قلموں میں تاثیر عطا فرما. میرا مالک بھی حق محمد و آل محمد ہمارے جو لوگ اس وقت جو حالات دنیا جہان کے عراق میں، شام میں، یمن میں، بحرین میں، جہاں کہیں بھی عزاداران سید الشہداء بستے ہیں، میرا مالک غیب سے ان کی معاوضت فرما، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے درجات بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. بڑا مقام ہے مدح خان محمد و آل محمد کا، اور میرے ایک محترم بھائی ہیں عامر زیدی صاحب، وہاں پڑھتے ہیں، بڑا اچھا، راولپنڈی اسلام آباد میں، ہادی ٹی وی پہ ان کے بڑے پروگرام آتے ہیں عام طور پہ. تو اس سامنے جب میں آتے ہیں تو میں اتنا من کھڑا ہو جاتا ہوں تو وہ بہت ناراض ہوتے ہیں کہ آپ میرے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں. تو میں نے ان کو بارہا یہ کہا اس لیے کہ جناب دابل خزائی کے لیے معصوم کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو یہ دعا مانگیں کہ میرا مالک بے حق محمد و آل محمد جتنے احسن اور پیارے انداز میں ہمارے سب بھائیوں نے پڑھا ہے، میرا مالک اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو اس کی نظر نیاز ہے، جو اس کی فیس ہے، وہ ہم خود محمد و آل محمد سے قیامت والے دن ان کی شفاعت کی صورت میں لیں، ارواح رفتگان کے لیے بالعموم، اور اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے آج بلاخص سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم بلغ ثواب هذا الفاتحہ الى جمیع ارواح المؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لهم واجعلهم عندک فی اعلی علیین، واخلف على أهلهم في الغابرين، واحشرهم مع الشهداء والصديقين والنبيين والصالحين بحق محمد وآل الطيبين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.